بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے، شاہ عجم کی مارکہ آرائی۔ شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں اور سید رضی نے نہج البلاغہ میں روایت کی ہے کہ شاہ عجم نے چند مرتبہ مسلمانوں سے شکست کھائی تو ہمدان، اصفہان، قومس، نہاوند اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف خطوط روانہ کیے کہ شاہ عرب، جس کو لوگ پیغمبر خدا بھی مانتے تھے، کا وصال ہو چکا ہے۔ ان کے وصال کے بعد ایک دوسرا آدمی ان کی جگہ مسند نشین ہوا اور اس کی حکومت زیادہ عرصہ نہ رہ سکی کہ وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی مراد حضرت ابوبکر سے تھی۔ اب اس کے بعد اس وقت عمر نامی شخص اس کی جگہ حکمران مقرر ہوا ہے۔ اس کو لشکر کشی اور ملک گیری کا بہت شوق ہے۔ اس کا ارادہ تم پر بھی لشکر کشی کا ہے تاکہ وہ تمہاری حکومت پر بھی قابض ہو کر تمہیں اس شہر اور اس ملک سے بے دخل کر دے۔ آخر کار شاہ عجم نے 1,20,000 کا مسلح لشکر تیار کیا جو تمام جنگی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی کہ شاہ عجم نے رستم فرخزاد کی قیادت میں عربوں سے جنگ کرنے کے لیے 1,20,000 کا لشکر تیار کر لیا ہے اور انہوں نے عہد و پیمان کے ساتھ یہ قسم کھائی ہے کہ وہ اس وقت تک جنگ نہ روکیں گے جب تک عربوں کا صفایا نہ کر دیں، ان کی سلطنت اپنے قبضے میں نہ لے لیں اور دین خدا و محمد کو ختم نہ کر دیں، مسلمانوں کے لیے یہ ایک وحشت ناک خبر تھی۔ حضرت عمر سخت پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی کی حالت میں منبر پر آئے اور مسلمانوں کے سامنے اس معاملے کو پیش کیا اور کہا: اے گروہ مہاجرین و انصار، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی لشکر جس کی قیادت رستم فرخزاد کر رہا ہے، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ یہ لوگ دین الہی کی شمع بجھا دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہمدان و اصفہان، رے، قومس اور نہاوند کے باسی ہیں جن کی زبان بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اس وقت وہ باہم مل کر مسلمانوں کے خلاف مارکہ آرائی کا عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں اور قسم کھائے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے علاقوں سے باہر کریں اور تمہارا قتل عام کریں کہ تم میں کوئی کلمہ حق پڑھنے والا باقی نہ رہے۔ میں بھی تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں۔ اس معاملے میں تم سب کی جو رائے ہو اس کا اظہار کرو تاکہ اس صورتحال کا حل تلاش کیا جائے۔ لوگوں میں طلحہ بن عبداللہ نے گفتگو کا آغاز کیا اور حضرت عمر کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے اپنی رائے کو حضرت عمر کی مرضی پر ڈال دیا کہ جو کچھ آپ کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ حضرت عمر طلحہ کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوئے، کہا کوئی اور رائے کا اظہار کرے۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شام و یمن اور مدینہ و مکہ کے تمام لشکر اکٹھے کیے جائیں اور ان کی قیادت آپ خود کریں۔ تمام مسلمان بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان مشرکین کی خلاف مارکہ آرائی کے لیے یک قالب و یک جان ہو جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان کی اس رائے پر بہت سے لوگ ان کے ہم نوا ہو گئے، لیکن حضرت عمر منتظر تھے کہ اس معاملے کے بارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کسی رائے کا اظہار کریں، لیکن جناب امیر خاموش بیٹھے ہوئے لوگوں کی آراء سن رہے تھے۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد حضرت عمر نے کہا: یا ابا الحسن، آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ اس وقت مسلمانان عالم پر کتنا کٹھن وقت ہے۔ دین اسلام کو ایک طوفان کا سامنا ہے، بڑی مصیبت کی گھڑی ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کیوں نہیں فرماتے؟
جناب وسیع رسول امام الاولیاء الاتقیاء مولا علی علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حمد خدا کی، پھر سرور دو جہاں شاہ انبیاء پر صلوات پڑھی اور فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ شام کی سرحد کو لشکر و فوج سے خالی کر دیا جائے یہ درست نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں روم کی افواج حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں اور مسلمانوں کے علاقوں پر قابض ہو کر اپنی حکومت میں شامل کر لیں۔ یہی صورتحال یمن کی سرحد کی بھی ہے۔ اگر یمن کی سرحدیں فوج سے خالی ہو جائیں تو حبشہ کی افواج پیش قدمی کرتے ہوئے مسلمانوں کے علاقوں کو تاراج کر دیں گی اور مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے قتل اور خواتین کی عزت و آبرو لوٹنے سے بھی باز نہیں آئیں گی۔ اسی طرح اگر مکہ و مدینہ جو کہ اسلام کے دو اہم مرکزی ستون ہیں اگر محافظوں سے خالی ہو جائیں تو عرب کے گرد و نواح میں رہنے والے مرتد ان دونوں مراکز پر حملہ آور ہو جائیں گے، حالانکہ مسلمانوں کی عزت و ناموس اور معصوم بچوں کی حفاظت شاہ عجم سے جنگ کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا ابوالحسن اب اس خون ریزی سے کیسے بچا جائے اور اس ایرانی لشکر کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ مولا علی علیہ السلام شیر خدا نے فرمایا ملک فارس کے لشکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی جنگ بھی کثرت افواج کی بنیاد پر نہیں لڑی، بلکہ ہم نصرت خداوندی اور تائید ایزدی سے جنگ کرتے تھے اور ہمیں دشمن پر غلبہ بھی حاصل ہوتا تھا۔ جہاں تک اہل فارس کا باہم اتفاق اور عہد و پیمان ہے کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر خوف و ہراس پھیلائیں گے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ محمد مصطفیٰ کا دین مٹ جائے۔ جنگی حکمت عملی کے تحت آپ کا لشکر کے ساتھ جانا درست نہیں ہے، کیونکہ جب فارس کا لشکر آپ کو دیکھے گا تو وہ زیادہ بے جگری سے لڑیں گے اور ان کا نشانہ صرف آپ کی ذات ہوگی، اور اگر انہوں نے آپ کو قتل کر دیا تو عرب لشکر بے دل ہو کر فرار ہو جائے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی جگہ پر موجود رہے تو ہمارا لشکر اگر شکست بھی کھا لے تو بھی اس کا تدارک ممکن ہے، لیکن اگر میدان جنگ میں ہمارے لشکر کو شکست ہو جائے اور فوج تتر بتر ہو جائے تو اس کا تدارک ممکن نہیں۔ اب اس صورتحال کا حل یہ ہے کہ بصرہ کے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصے کو شہر کے لوگوں کے لیے معین کیا جائے، دوسرے حصے کو تعلیم دین اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مقرر کیا جائے، اور تیسرے حصے کو جنگی سامان سے آراستہ کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے، اور باقی علاقوں میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا جائے۔ حضرت عمر جناب علی علیہ السلام کے اس حکمت آمیز فیصلے سے بہت مطمئن اور مسرور ہوئے، اور آپ کے اس فیصلے کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے تھے کہ میرا یہ گمان بھی نہ تھا کہ جو مشورہ مولا کائنات علی علیہ السلام نے دیا ہے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی ہو، اور اہل روم کے ساتھ بھی جنگ کے موقع پر مولا المؤمنین علی علیہ السلام نے اسی طرح مشورے سے نوازا اور آپ نے رہنمائی فرمائی۔ چمکتا ہے کہاں افلاک پر مہر مبیں ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا، خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن حیدر کو، بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشیں ایسا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔